آخرت احوال قیامت کا ذکر مختلف مقامات پر آج کی منزل میں گزرا، اور قرآن مجید کی وہ عظیم الشان اور معتمد شان سورہ رحمان، یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے رحمان۔ رحمان کا معنی ہے نہایت مہربان۔ رب کریم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی کی صفت اور سب سے بڑا اللہ کریم کا صفاتی نام جو ہے وہ رحمان ہے۔ ائمہ مفسرین نے فرمایا کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب کریم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں سے ترتیب کے اعتبار سے دو صفات الہیہ جو ہیں یہ سب سے بلند مرتبہ اور سب سے اعلیٰ درجے کی دو صفات ہیں ہمارے رب کریم کی۔ ایک اس کا رحمان ہونا اور ایک اس کا رحیم ہونا۔ ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، یہ بھی ہمارے پروردگار ہمارے رب کا صفاتی نام ہے۔ ستر کہتے ہیں پردے کو، اور ستار کا معنی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ چھوٹی کی صفت رحمان جس کا معنی نہایت مہربان، اس کے بعد جو سب سے بڑی صفت ہے وہ رحیم۔ رحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تسمیت القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیت القرآن کہتے ہیں۔ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، نیک کام کی جب ابتدا کی جائے گی تو ہر نیک کام جس میں تسمیت القرآن کی تلاوت کی جائے اور اللہ کا نام لے کر اس کے دو صفاتی ناموں کا تذکرہ رحمان و رحیم کا ذکر کرنے کے بعد جو بھی کام شروع کیا جائے تو حدیث شریف ہے اس کام کی تکمیل میں اللہ کی نصرت شامل ہوتی ہے اور اس کام کی تکمیل میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیت القرآن ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ تسمیت القرآن جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت جب ختم ہوتی ہے تو دوسری سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے نظر آئے گی سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیت القرآن نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ترتیب نبی کریم علیہ السلام نے ہی بتائی، اور اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالی جانے یا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے قرآن مجید میں تسمیت القرآن لکھی جاتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی مستقل آیت ہے۔ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، اور تسمیت القرآن دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ پڑھی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے۔ تو تسمیت القرآن میں دو چوٹی کی صفات کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اسی طرح ایک صفاتی نام ہے غفار،
بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا۔ ان صفاتی ناموں میں سے ہر صاحب ایمان کو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب کریم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں سے سب سے بڑی دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ ہے جس کی تلاوت آج تراویح میں سماعت کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان۔ اس سورت کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اللہ کریم نے الفاظ میں بڑا حسن رکھا ہے۔ قرآن مجید کا ہر حرف نور ہے، قرآن مجید کا ہر حرف روشنی ہے، لیکن سورہ رحمان میں جو صوتی حسن ہے، یعنی آواز کا حسن، وہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو ان الفاظ کی ادائیگی میں جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، اور جو ان کے سننے میں مزہ اور سرور آتا ہے، وہ بالکل جدا گانا ہے۔ سورت کا نام ہی سورہ رحمان، اور اس کی جو ابتدائی کلمات ہیں ان میں بڑا حسن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان آیات کی تفسیر میں سورہ رحمان کی مفسرین نے ایک بڑا ہی لطیف اور پیارا نقطہ بیان کیا کہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے سب سے اونچے درجے کی صفت رحمان۔ تو یہ شروع ہو رہی ہے سورت الرحمن، صفات میں سے چوٹی کی صفت سے شروع ہو رہی ہے۔ علم القرآن، یعنی سکھایا رحمان نے قرآن، چوٹی کی کتاب آسمانی کتابوں میں سے اور اللہ کے کلام میں سے جو انتخاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ چوٹی کی صفت رحمان، اور اللہ کا کلام جو ہے سب سے افضل ترین کلام اور کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے دونوں کا ذکر ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، آسمان، زمین، حیوانات، نباتات، ان میں سے انسان وہ تخلیق ہے رب کریم کی جو تمام تخلیق کائنات میں افضل ہے۔ اسی لیے انسان کو کہا گیا اشرف المخلوقات، یعنی اللہ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، مخلوق کا معنی ہے جسے رب نے بنایا، تو جتنی بھی اللہ کریم کی تخلیقات ہیں، جن چیزوں کو رب نے بنایا، رب کی جتنی بھی مخلوق ہے، ان میں سے سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے چوٹی کی صفت رحمان، کلام الہی میں سے افضل ترین کتاب قرآن، اور تخلیق الہیہ میں سے اونچے درجے کی تخلیق انسان ہے، لہذا اس کا ذکر تکرار۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بیان سکھانے والا رحمان ہے، تعلیم دینے والا رحمان ہے۔ یہاں انسان سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ دونوں چیزیں بیان کر دی کہ اللہ کریم کی اس میں صفت رحمان، اور سب سے اونچے درجے کا علم جو ہے وہ قرآن، اور اونچے درجے کی تخلیق انسان، اور پھر انسانوں میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام سب سے افضل ترین انسان۔ اس صورت کا یہ حسن ہے کہ اس میں ایک آیت کریمہ کا تکرار ہر تلاوت سننے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ، یہ سورہ رحمان کا حسن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ان نعمتوں کا ذکر جو پھل کی صورت میں اللہ کریم نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، وہ نعمتیں جو انسان کے استعمال کے لیے بنائی گئیں، وہ نعمتیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان تمام نعمتوں کا ذکر بار بار اس صورت کے اندر آیا، اور ان نعمتوں کا ذکر کر کے، اپنے انعامات کا ذکر کر کے، پھر آیت کریمہ کا تکرار جو ہے
اس نے صورت میں حسن پیدا کر دیا کہ تمہارے رب کی اتنی نعمتیں، اتنی عطائیں ہیں، تو بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ کسی ایک چیز کا انکار کرنا اور بات، لیکن یہاں تو انسان پر قدم قدم پر اللہ کے انعامات ہیں، قدم قدم پر اس کی عطائیں ہیں، تو جو قدم قدم پر تمہیں اللہ کی نعمتیں، انعامات، اس کی نوازشات مل رہی ہیں، تو ذرا سوچو اس رحمان سے تم تعلق کیوں نہیں قائم کرتے؟ اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی بندگی، اس کی بارگاہ کی حاضری، اس میں سستی اور غفلت کیوں کرتے ہو؟ آخر سوچو کہ اتنی نعمتیں رب کی ہیں تو تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لہٰذا ایک تو یہ نقطہ، دوسرا نقطہ یہ سمجھایا گیا کہ اگر کسی پر اللہ کی نعمت و انعام ہو تو اللہ کی اس نعمت پر جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں گا۔ یہاں سورہ رحمان میں اسی بات کو ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے بیان کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور دوسرے مقام پر اسے پھر واضح کیا گیا کہ اگر اس کی نعمتوں کے ملنے پر تم شکر گزار بندے بن گئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، تو پھر اللہ کریم اپنی انعامات کی مزید بارش کر دے گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور پھر دوسری بات بھی رب نے فرمائی، پھر سن لو اگر میری ناشکری کرو گے، میری نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں ان پر شکر بھی ادا نہیں کر رہے، بلکہ اپنے عمل تمہارے ایسے ہیں جن سے ناشکری ظاہر ہو رہی ہے، تو اللہ کریم فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر دیکھ لینا میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ لہٰذا اللہ کا بندہ ہونے کے حوالے سے جو ہمارا خالق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے وہ ابدیت کا رشتہ ہے، اور ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت سے غفلت نہ کی جائے۔ اسے ایک فارسی شعر میں بزرگ نے بیان کیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں اس زندگی کو کیا کرنا جس زندگی میں نماز نہ ہو، کیونکہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کی سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے افضل ترین تو نماز ہے۔ لہٰذا جس زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ پھر شرمندگی نہیں تو اور کیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ ہے کہ جو منزل آج تلاوت کی گئی، جن صورتوں کو ہم نے سنا، ان میں ایک خاص پہلو تو یہ سورہ رحمان کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ دوسری بات یہ کہ احوال قیامت، قیامت کا آنا برحق، میدان معاشر کا بپا ہونا برحق، اور پھر نیک اعمال پر جزا ملنا اور نافرمانی کے کام کرنے پر سزا ملنا، اس کا ذکر آج کی منزل میں احوال آخرت اور احوال قیامت کے ضمن میں آج کی منزل میں اس کا ذکر آیا، جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ النجم ہے، سورہ رحمان ہے۔ ان تمام کے مضامین کو اگر ملایا جائے تو یہ تعلیم اور یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ ایمان بالآخرت، ایمان بالقیامت، روز جزا پر ایمان۔ ہر نمازی یہ پڑھتا ضرور ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ وہ ہمارا رب پروردگار بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم کا معنی دن، دین کا معنی بدلہ، تو بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ روز قیامت۔
تو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور پھر تسمیت القرآن میں 2 صفات آئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں پھر ان صفات کو دیکھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہے۔ اور فرمایا الرحمن الرحیم، 2 چوٹی کی صفات ہیں۔ تیسری صفت ہے مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لہذا یہ خیال کرو کہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ابدیت ہے اسے بھی مستحکم رکھو، اور اپنی قیامت، اپنے حشر، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اسی رب کریم کے احکام پر عمل کرو، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین برحق لے کر آئے اس دین پر مکمل کاربند رہو، تاکہ اس دن تم سرفراز ہو جاؤ، اس دن تم سرخرو ہو جاؤ، اس دن تم کامیاب ہو جاؤ، وہ دن جس کا ہر کسی کو واسطہ پڑے گا اور اس دن کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ آج کی منزل کے اندر نمایاں طور پر یہ مضامین تھے، یعنی ایمان باللہ تعالی۔ اس آج کی پوری منزل کا خلاصہ 3 حصوں میں سمجھ لیں۔ ایک ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالرسالت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان۔ اور تیسری چیز ہے ایمان بالآخرت، اسے کہتے ہیں عقیدہ فکر آخرت، عقیدہ تصور آخرت۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی جو صفات کا ذکر آیا ان میں سے سب سے آخری اور چوٹی کی صفت بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر، روز قیامت پر، روز جزا پر، بدلے کے دن پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے بلکہ ایمان سے اوپر یقین کی حد تک انہیں یہ پختہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ زمانہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن آ کر رہے گا، آخرت کا میدان لگے گا، میدان حشر برپا ہوگا، اور وہاں اپنے اعمال کا رب کریم کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ آج کی منزل کا مختصر ترین خلاصہ تھا۔ لیکن سورہ رحمان میں 2 چیزیں ایسی بیان کی گئیں، ان 2 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ 2 چیزوں کا ہر مسلمان کے دل میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح مسلمان کے گھر میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، پچھلے سارے درسوں میں آپ سنتے ہیں، وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ ہاں جی، تاکہ وہ سبق آپ کو یاد رہے کہ پورا مہینہ جو وقت دیا ہے اس میں ہم نے سیکھا کیا ہے؟ سیکھا یہ ہے کہ مسلمان کا گھر وہ ہے جس میں 2 چیزیں ہوں، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک روزانہ قرآن مجید کی تلاوت۔ اسی طرح مسلمان کے دل میں آخرت کی بہتری، قبر کے نور کے لیے اور قبر کی بہتری کے لیے اور قیامت کے دن سرفراز، سرخرو، کامیاب ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے قلب میں، دل میں ہونا 2 چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک خشیت الہی، خشیت، اسے خوف خدا کہہ دیں، آسان لفظوں میں خوف، خشیت الہی، خوف خدا۔ اور دوسری چیز، خوف خدا سے مراد کیا ہے؟ خوف خدا اور خشیت الہی کا مطلب سمجھ لیں، مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے۔ عدالت میں جب کیس لگتا ہے کہتے ہیں اگلی تاریخ پہ گواہ جو ہیں ان کی پیشی ہے، گواہوں کی پیشی ہے، گواہ پیش ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں اگلی تاریخ پہ جرا ہوگی، اگلی تاریخ کہہ کے شہادتیں ہو گئی ہیں، گواہیاں ہو گئی ہیں، اگلی تاریخ پہ کیا ہونا ہے؟ جرا ہونی ہے۔ یہ ہے سورہ رحمان میں آج بیان کیا گیا، عدالت لگے گی، ہر ایک کا کیس پیش ہوگا،
اور پیش کیس جب کیا جائے گا تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جس چیز کا سربراہ بنایا گیا ہے اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے متعلق، جیسے ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، مالک اور نوکر کا معاملہ، آجر اور اجیر کا معاملہ، یہ ساری چیزیں سورہ رحمان کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میدان معاشر میں نقشہ ایسا ہوگا، عدالت لگے گی اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، رب کریم کے حضور پیش کر کے جو ہمارے اعمال ہیں ان کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، ان کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، رجسٹر پیش کیے جائیں گے، گواہیاں پیش ہوں گی۔ ہے جی، میں جرا کا تصور آپ کو بتاؤں کہ جرا کیا ہے۔ ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، وہ روک لیا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ جنت میں کیسے جائے گا، اس کے تو رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، اس کے تو کھاتے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اب دیکھیں جرا کیسے ہوگی۔ اللہ کریم فرمائیں گے اچھا کوئی تمہارے پاس اس کے کھاتے ہیں، گناہوں کے ثبوت ہیں تو لے آؤ، لاؤ ثبوت۔ وہ بڑے بڑے رجسٹر اٹھا کے فرشتے آئیں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ رجسٹر کھول کر وہ کاغذوں پھولا پھالی شروع ہو جائے گی، رجسٹروں کو دیکھیں گے سارے کاغذ ہی خالی ہیں، کسی پہ کچھ لکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ اس کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، تو دکھاؤ کہاں ہے اس کے گناہ۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ رجسٹر تو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سارے رجسٹر ہی صاف ہیں، سارے رجسٹر ہی، اس پر گناہ لکھا ہی کوئی نہیں۔ فرشتے حیران ہوں گے، یہ ہے اللہ کریم فرمائیں گے اس نے توبہ کی تھی، اور توبہ کہتے ہیں ندامت کو، شرمندگی، الندامت توبۃ، اپنے گناہ پر پچھتانا۔ ایک ہے زبان سے توبہ توبہ کرتے رہنا لیکن عمل اسی طرح خراب ہی خراب ہے جی، زبانی کہنا میری توبہ میری توبہ، کوئی کہہ دے کہ توبہ کر، وہ کہے میری توبہ، لیکن اصل میں جو قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ صرف آدمی زبان سے توبہ توبہ نہ کرے، صرف اس کے دل میں احساس ندامت، احساس شرمندگی پیدا ہو جائے، یہی اس کے لیے توبہ کا عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اپنے کیے پر پچھتانا، کیے پر، اور آئندہ عزم اور ارادہ کرنا، اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اسے کہتے عمل توبہ۔ اب یہ توبہ اتنا پیارا عمل ہے کہ قیامت کے دن عدالت لگی ہوئی ہے، گواہیاں ہو رہی ہیں، جرا ہو رہی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، فرمایا جائے گا لے آؤ رجسٹر، لے آؤ ثبوت۔ فرشتے کہیں گے رجسٹر اٹھا کے لائیں گے، ورقوں کی پھولا پھالی کریں گے، کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو سارے فل تھے گناہوں سے، لیکن اب صاف، کھاتا صاف ہے، کھاتا کلیئر ہے، کھاتا شے ہی کوئی نہیں، اس کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے دیکھو میری رحمت کا دریا جب بہانا، اس کے دل میں ندامت، اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، وہی عمل توبہ کا عمل بن گیا، اور اس کے گناہوں کو وہ تمام میری رحمت کا پانی جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا کر لے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سب گناہ دھل جائیں گے، سب گناہ، اللہ کی رحمت کا پانی چاہیے۔ جب اس کی رحمت کا دریا بہتا ہے تو پھر جب سیلاب آتا ہے نا، پھر ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں گر جاتی ہیں، انسان کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، جب اللہ کی رحمت کا دریا آئے گا، سمندر چلے گا، وہ سب چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ بڑا پیارا مقام جو ہے آج۔ دو چیزیں گھر میں ضروری، ایک 5 وقت کی نماز اور ایک تلاوت قرآن۔ اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے وہ بھائی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان 10 دنوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ نقطہ معتکفین بھی سمجھیں، جو حضرات اعتکاف میں نہیں وہ بھی سمجھیں،
نجات کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک 2 چیزیں اپنے گھر کے اندر قائم کرو، اذان ہو مسجد میں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وضو کریں، اور مسجد گھر میں، وہ مسجد ایک جگہ ہوتی ہے کہ سب گھر والے یہاں نماز پڑھیں۔ گھر کا کوئی گونا، کوئی گوشہ، کوئی لکڑ کی جائے نماز یا کوئی ایسی چیز، اسے آپ مسجد بیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں یہ جگہ ہے جہاں جس نے نماز پڑھنی ہو اس جگہ پڑھے، اس میں بڑی برکت ہے۔ ویسے تو پورے گھر میں جہاں پڑھیں، لیکن اپنے گھر میں ایسا ماحول بناؤ، ایک ایسی جائے نماز بناؤ، ایک ایسا مصلی بناؤ، جب بھی مسجد میں اذان کی آواز آئے، جیسے ہی اذان شروع ہو تو فوراً فکر کریں کہ ہمارے گھر میں نماز ہو، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بچے، بچیاں یہ وضو کر کے گھر میں جو مسجد بیت ہم بنائیں، مصلی جہاں بچھایا ہوا ہے وہاں 5 وقت نماز پڑھی جائے، اس میں روزانہ گھر میں قرآن شریف کھلے، روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو۔ اسی طرح اعتکاف والے جب اعتکاف سے واپس یہاں سے تشریف لے جائیں تو 2 تحفے لے کر کے جائیں کہ مسلمان کے دل میں 2 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک خوف خدا، خوف الہی، خشیت الہی، اور دوسرا عشق رسول، دوسرا عشق رسول۔ خوف خدا دل میں ہو، مدینے والے آقا کا پیار و محبت ہو، یہ 2 چیزیں، یہ وہ ہمارے مسلمان ہونے کا گھر کا حسن ہے، نماز اور گھر میں قرآن، یہ مسلمان کے دل کا حسن ہے، مسلمان کا دل کا حسن ہے، ایک خوف خدا، ایک عشق رسول۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی اسی کلام میں اس کی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا دل جو ہے یہ حضور کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس کے دل میں حضور نہیں، جس کے دل میں حضور، مدینے والے آقا جس دل میں نہیں ہے، اقبال نے بڑی بات کی ہے، در دل مسلم، مسلمان کے دل میں مقام مسلم، حضور کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے وہ مسلمان کا دل ہے، اور خوف الہی، محبت رسول اگر دل میں ہے، اور یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے خوف الہی ثبوت ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میرے دل میں خوف خدا ہے، تو خوف خدا کے دعوے کے لیے عشق رسول ضروری ہے، اور عشق رسول کے دعوے کے لیے خوف خدا ضروری ہے۔ یہ لازم، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہ معتکفین کے توجہ اس لیے دلائی کہ ان سے کو پوچھے آپ رہے ہو مسجد میں کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا لیا ہے، تو انہیں پتہ تو ہونا بھی یہ سیکھا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ گھر میں نماز اور قرآن کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں۔ پہچان ہے مسلمان، مسلمان گھرانے کی پہچان ہے جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، جس گھر میں سحری کے وقت پانی گرے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، جس گھر میں سحری کے وقت لائٹ چل جائے، آنڈی گوانڈی دیکھیں نا دی بتی بڑھ پئی ہے، نماز دی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کے گھر کا حسن ہے، اور مسلمان کے دل کا حسن 2 چیزیں ہیں، خوف خدا اور عشق رسول۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی کے 2 اصول ہیں، زندگی کے 2 اصول، دل میں خوف الہی، خشیت الہی، مدینے والے کا پیار، حضور کی محبت، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم۔ آج کی منزل میں ایک مقام گزرا جس کے لیے میں نے یہ 4 چیزیں بیان کی، وہ مقام ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی موجود ہیں۔ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا، یہاں اگر خوف آئے گے میں نے تھانے پھڑ لینا، انہوں نے پوچھنا تو کی جواب دیا گا، تو انہوں نے لمحہ پا لینا ہے، انہوں نے کہنا دے بھائی ثبوت۔ جب پکڑے جانے کا اندیشہ ہو تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے نا جی۔ کسی کی تاریخ و عدالت میں کہتا ہوں میری تاریخ دعائیں کراتے ہیں، کیا قیامت کے بارے میں دین نے کوئی تصور نہیں دیا؟ قرآن نے تصور دیا ہے،
اور اتنا پیارا تصور دیا ہے، فرمایا جس کے دل میں بس اتنا سا خوف آیا، اتنا سا ڈر آ گیا کہ اللہ کی سامنے بارگاہ میں، اللہ کریم کی بارگاہ میں، عدالت میں کھڑا کیا جائے گا تو کیا جواب دوں گا؟ وہاں رب کی عدالت، رب کی بات، میری پیشی ہوگی۔ یہ دنیا کی عدالت کی پیشیوں سے ڈرتے ہو، قیامت کے دن کی عدالت کی جب پیشی ہوگی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہم عرض کریں؟ بس اتنا سا خوف دل میں آ گیا، اللہ کی رحمت کا دریا موجزن ہو جاتا ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جس کے دل میں میری بارگاہ میں کھڑے کیے جانے، جواب دہی کے تصور سے میری خشیت، میرا خوف پیدا ہو گیا، اس جیسا خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں، میں اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ اتنا بڑا انعام ہے خوف خدا، اتنا بڑا انعام ہے خوف خدا۔ بس دل میں خشیت آ گئی، بندہ ڈر جائے، کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ یعنی جب پوچھا جائے گا تو جواب دعویٰ کیا دیں گے؟ تو کیا جواب کیا دینا ہے؟ اس لیے اس آخرت کی تیاری کے لیے یہ رمضان شریف بہترین موقع ہے۔ اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، یہ تیری اور میری قبر کو سنوارنے، تیری اور میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے رمضان شریف کا مہینہ دیا گیا۔ اور میں آؤ پہلے 10 دنوں میں محنت کرو، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، دوسرے 10 دنوں میں محنت کرو، رب کی مغفرت کے حقدار بن جاؤ، اور آخری دنوں میں اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تم جہنم کی آگ سے تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے۔ یہ مہینہ زندگی سنوارنے کا مہینہ، زندگی بہتر بنانے کا مہینہ۔ اس مہینے میں بھی تیرے اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تیری میری زندگی میں کوئی نمایاں پہلو خیر کا، بھلائی کا، سلامتی کا نظر نہ آئے، تو اس کا معنی یہ ہوگا نہ میں نے اس مہینے سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ آپ نے کسی مہینے کا، اس کا مہینے کا فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اس نے اٹھایا جس نے اس مہینے میں رحمت الہی پائی، جس نے مغفرت الہی پائی، جس نے جہنم کی آزادی کی سند پائی۔ یہ بات تو میں نے قرآن کی آیت سے عرض کی۔ دوسری چیز جو ہے عشق رسول، خوف خدا اور عشق رسول، یہ میں نے حدیث شریف سے بھی عرض کیا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت تو گزر چکی ہے کہ تمہاری رہائش کے مکان، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارا مال تجارت اور تمہاری رہائش کے مکان، اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت پہ غالب آ گئی، اللہ رسول کی محبت سے اولاد کی محبت، باپ کی محبت، کاروبار کی محبت، تجارت کی محبت، اور تمہاری رہائش گاہیں، تمہاری گاڑیاں، تمہاری دولت، ان کی محبت اگر اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو پھر قرآن کی آیت پچھلی منزل میں گزر گئی ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یعنی ان تمام رشتوں، رہائش کے مکان، کاروبار، تجارت، مال، دولت، ان سب چیزوں سے بڑھ کر مومن کا دل وہ ہے جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت۔ یہ آیت کے لفظ ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، دونوں کا اکٹھا ذکر آیا۔ اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے ان چیزوں کی محبت اگر زیادہ ہو گئی تو پھر فیصلہ کرو، پھر اللہ تمہارا فیصلہ کرے کہ تمہارا کیا ہونا ہے۔ تو یہ ہے ایک خوف خدا، ایک عشق رسول۔ اب اس پر ایک حدیث شریف بھی میں نے اس کا مفہوم عرض کر دیا۔ 2 چیزیں مسلمان کے دل میں ہونا بہت ضروری، خوف خدا، عشق رسول۔ خوف خدا، محبت مصطفیٰ، یہ 2 چیزیں ضروری۔ اس کے لیے یہ حدیث ہمیشہ ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث پیش نظر رکھا کریں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے سب سے بڑھ کر جب تک حضور سے محبت نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔
تو ایمان کامل ہوتا ہے حضور کی محبت سے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اسی عشق رسول کے بارے میں کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان یہ رحمت للعالمین کی محبت۔ دو چیزیں دل میں، دو چیزیں گھر میں اور آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اولاد کو اس طرف لگائیں، نماز اور قرآن شریف کی تلاوت، اور یہ بچوں کی تربیت ایسی کریں ان کے دل میں خشیت الہی ہو۔ وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، کوئی غلط بات بیٹا کرے، بچہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ جو بات جس سے انہیں روکنا ہے، جس بات سے منع کرنا ہے، تو چھوٹے سے 2 لفظ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہر اس بات پہ اسے ٹوکیں، کہیں بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ اچھا کام بچہ کرے اس کو شاباش دو، اس کو انعام دو، اس کی بات پر خوش ہو، کہو بیٹا یہ آپ نے اچھی بات کی ہے، اس پر یہ انعام ہے، یہ بیٹا یہ بری بات ہے، یہ نہیں کہ اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یہاں سے شروع کر دیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب تربیت ہوتی کہتے نہیں پاپا میں یہ نہیں کروں گا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی، خوف خدا، یہ چھوٹی چھوٹی تربیت ہمارے تو بزرگ ایسے ہی تربیت کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہ کی ناراضگی برداشت کر لو گے؟ اللہ کی ناراضگی پر بھائی تمہارا دوست ناراض ہو جائے تمہارے دل پر قیامت بن جاتی ہے۔ 50 بندے کو کہتے ہو یارو ذرا میری صلح کرا دے، تو اللہ کی ناراضگی کی فکر ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو، ہے جی۔ تو جن جن کاموں پہ ہمارا رب کریم ناراض ہوتا ہے، مومن کی شان کیا ہے؟ قرآن سننے سنانے، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، اور قرآن مجید کی منزل سننے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم سوچیں کیا سنا ہے تراویح میں، کیا تلاوت کی ہے۔ پورے قرآن مجید کی آج کی منزل کا یہ خلاصہ ہے کہ آخرت کی کامیابی، قیامت کی کامیابی اور اس کی نجات کے لیے ایک تو اللہ کی خشیت دل میں رکھو، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر اس کام سے بچو، ہر اس کام سے بچو جس میں اللہ کی نافرمانی ہے یا اللہ کی ناراضگی۔ اس کے لیے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی، بہت بڑا انعام آج کی منزل میں گزرا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اسے 2 جنتیں ملیں گی۔ یہاں ایک دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جنت ایک ہی ہے، 2 جنتیں کتوں لبڑی ہیں، یہ حدیث ذہن میں رکھا کریں۔ نبی پاک نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، اتنی پیاری حدیث ہے، حضور نے تو بھائی دین کھول کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا، اور افسوس تیرے پاس وقت نہیں دین سیکھنے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت میں درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں جنت کے، لہٰذا سب سے اونچے درجے کی جنت جو ہے وہ بھی میں درس میں سنا چکا ہوں، کوئی چیز چھوڑتا نہیں، ہر بات بیان کرتا۔ سب سے اونچے درجے کی جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ مقرر اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائے، ایک جنت میں کئی جنتیں، اور سب سے اونچے درجے کی جنت کا نام جنت الفردوس۔ تائیں عقیدہ ہے کسی یار دا ابا فوت ہو جائے تو عقیدہ ہے یار بڑا افسوس ہے چاچے ری ٹر گئے دنیا دے، اللہ کریم تھوڑے ابا جی نو جنت الفردوس بھی چالا جگہ دے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام جنتوں میں سے سب سے اونچے درجے کی جنت جو ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہاں ایک بہت بڑا پیاری حدیث یاد آ گئی، غزوہ بدر میں حضور کے ایک صحابیہ تھی بوڑھی خاتون، اس کا خامن فوت ہو گیا تھا، تو اپنے بیٹے کو لے کے حضور کے پاس آئے۔ اس نے کہا حضور خامن دنیا سے چلا گیا، کہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ جائے، آپ جب کفار سے جنگ ہوگی تو میرا بیٹا بھی آپ کے شانہ بشانہ لڑے، اسلام کے دشمنوں سے، آپ کے دشمنوں سے جنگ کرے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ پہ قربان ہو جائے، کہ میرے پاس ایک ہی میری زندگی کی کمائی ہے، میں اپنی زندگی کی کمائی آپ کے سپرد کرتی ہوں، اس کی زندگی آپ کے لیے وقف ہے۔
وہ بدر میں وہ نوجوان شہید ہو گیا، تو جب غزوہ بدر سے لوگ واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، حضور کا قافلہ ذرا پیچھے تھا، اس نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا بنا، میں نے تو ساتھ حضور کے بھیجا تھا۔ تو ہر صحابی یہ کہتا حضور سے پوچھنا، حضور سے پوچھنا۔ اس نے کہا حضور کہاں ہے؟ کہا کہ حضور کا قافلہ آ رہا ہے۔ وہ راستے میں بیٹھ گئی مدینہ شریف کے باہر، انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی حضور کی سواری آئی، حضور کو سلام عرض کیا اور پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا بنا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا بدر میں، تو یا رسول اللہ اس کی کوئی خبر پتہ نہیں مل رہی۔ حضور نے فرمایا قد قتل فی غزوۃ البدر، فرمایا مائی تیرا بیٹا غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کر گیا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میرا بیٹا قتل ہو گیا، شہادت پا گیا، لیکن بتائیے کہ وہ جنت میں ہے یا کسی اور جگہ ہے؟ حضور اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میرے دل کو قرار آ جائے گا، میرے دل کو سکون آئے گا، لیکن مارے جانے کے بعد اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر میں اپنی قسمت پہ افسوس کروں گی۔ یعنی وہ چاہتی تھی کہ حضور کی زبان سے مجھے اس کا مقام پتہ چلے۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ وہ جنت میں گیا، لیکن مجھے حضور کی زبان اقدس سے اس کے مقام، اس کے مرتبے کا پتہ چلے کہ جنت میں اس کا درجہ کیا ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا ان ابنک قد قتل فی غزوۃ البدر، فرمایا مائی تیرا بیٹا تو بدر میں شہید ہو گیا، تو حضور بتائیے وہ ہے کہاں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان ابنک فی الفردوس الاعلی، ان ابنک فی الفردوس الاعلی، فرمایا مبارک ہو تیرا بیٹا اس جنت میں ہے جو ساری جنتوں میں سے اونچے درجے کی جنت ہے۔ مائی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا حضور شکر ہے کہ میرے بیٹے کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی ہے، اور میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ میرا بیٹا کسی جنت کے کسی چھوٹے حصے میں نہیں ہے، سب سے اونچے درجے میں ہے، سب سے اونچے درجے کی جنت جو ہے وہاں میرے بیٹے کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا پیارا ہے کہ دنیا چاند روزہ ہے، آخرت کے لیے سوچو، آخرت کے لیے بہتری کے لیے کام کرو، محنت کرو، اس کے لیے دو چیزوں پر نجات کی ضمانت ہے، نماز کی پابندی، قرآن مجید سے جوڑ تعلق رشتہ قرآن سے مضبوط، تلاوت قرآن پر عمل، اور آج کی منزل میں گزرا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن جو ہے تو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر آج کی منزل میں گزرا یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کریم ہے، یہ لفظ قرآن کی آج کی قرآن کو قرآن کریم عرش والے رب نے کہا ہے۔ وہی میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم اور قرآن بھی کریم، تو رب کا کرم ہے۔ وہ فارسی کا شعر بھی میں نے سنایا تھا کہ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ادھر ہمارا رب وہ رب کریم، ادھر رسول کریم، اور جو ہمارے سر پر کتاب رکھی گئی وہ قرآن کریم، یہ رحمان کا پیغام ہے۔ لہذا دو چیزوں سے جڑ جاؤ، یا دو چیزیں ہمیں پکڑ لیں یا ہم ان کو پکڑ لیں۔ ایسا ہمیں قرآن پکڑے، نماز آپ کو اور مجھے ایسا پکڑے کہ ہماری جان نہ چھوڑے، مزہ آ جائے پھر، یا ہم نماز کو پکڑ لیں مضبوطی سے، ایک نماز اور ایک تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن تو اتنی اعلیٰ شے ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میری قبر میں روشنی ہو، میری قبر میں نور ہو، اس کو چاہیے قبر کے فتنے، قبر کے عذاب سے اگر اسے نے بچانا ہے تو قرآن نے بچانا ہے۔ تو حضور نے پھر تیری اور میری آسانی کے لیے ہمیں آسان سا طریقہ بتا دیا۔ امتحان دا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو پھر بھی بندہ فیل ہو جائے، وہ دن بڑا بدقسمت ہے کوئی۔ پیپر تو آؤٹ کر دیا، سرکار نے فرمایا کہ قبر کے عذاب و فتنے سے بچنے کے لیے سورہ ملک بہترین اللہ کا کلام، اور حضور نے وقت بھی بتا دیا، فرمایا رات سونے سے پہلے جو بندہ
سورہ ملک کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، قبر کے فتنے، قبر کے عذاب، قبر کی آزمائش سے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ لہذا اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، قبر کی روشنی، قرآن، سورہ ملک سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دو چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لو، نماز، 5 وقتہ قرآن کی تلاوت، اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، نماز قرآن کے فائدے لینے کے لیے یہ دل نہ خوف خدا سے خالی ہو، نہ پیارے مدینے والے مصطفیٰ کے پیار سے خالی ہو۔ بس اسی میں نجات ہے، اسی میں۔ اس پہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے، گر تمہیں خواہی، فارسی کا شعر ہے، اسی قرآن کے اقبال کہتا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن اتنا، اس لیے میں زور دیتا ہوں دو چیزیں گھر میں لاؤ، نماز و تلاوت۔ اقبال کہتا ہے اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو مسلمان بن کے زندگی گزار نہیں سکتا۔ گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو پھر قرآن کے بغیر مسلمان بن کے زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں، قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے متعلق، نماز سے جڑنا پڑے گا، اور ان دونوں چیزوں سے، نماز اور قرآن سے کما حقوق فائدہ اٹھانے کے لیے پھر دو چیزوں کا دل میں رکھنا، دل میں موجود ہونا از حد ضروری ہے، ایک خوف خدا، ایک پیارے نبی پاک کی محبت۔ اس کے متعلق بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ نوجوانوں کی اقبال نے بھی بڑی فکر کی ہے جی، اقبال نے نوجوانوں کو خطاب کیا ہے، اس میں کہتے ہیں اے نوجوان مسلم، کیا تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ۔ وہ بچہ غلط حرکت کرتے تو کہتے ہیں تو ویخ یار پتر کی دے تو آکشڈو کو نہیں گل وہ سمجھائی دا کہہ دا یار اپنے ابے وال تیرا بڑا شریف آتی، تیری بیبے پائے ٹائم دی نماز ہے، تیرے اماں دی سورہ ملہ تعریف کرتا ہے، انہوں کدی باہر نکلنے نہیں ویک، تو اپنا خرانہ ویک، اپنا باپ دادا ویک، اپنی حرکتاں ویک، تے اپنا بہن اٹھن ویک، کنا خبیثاں نال بہن اٹھن۔ اسلام اقبال بھی کہتا ہے وہ مسلمان نوجوان ذرا سوچ نا، تو ہے کون؟ تو محمد عربی کا غلام ہے، تو حضور کا غلام ہے، لہٰذا اپنے مقام کو پہچان۔ پھر اقبال نے کہا کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والے نوجوان ہیں انہیں جھنجھوڑا ہے خواب۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق، حضور کی محبت، حضور کی محبت ایسی شے ہے جو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر پست جو ہے اسے بالا کر دے، گری ہوئی چیز کو بلندی ملتی ہے تو حضور کی محبت سے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، پوری دنیا میں پھر حضور کے نام کا اجالا کر دے۔ تو اجالا کس سے ہوگا؟ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ کردار ہمارا دیکھیں تو یہودیوں کے طریقے، کردار ہمارا دیکھیں ہندوؤں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے، تو پھر کیا خیر کی توقع کیا ہے؟ خیر تو وہی ہے، حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئات شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہید کا ثواب۔ آؤ عمل کی زندگی، عمل بہتر بنائیں، عملی زندگی کو سنواریں، اور عمل جب تک صحیح نہیں ہوں گے، بے عملی کی دلدل میں ہم اتنے غرق ہو گئے کہ اس نے ہمیں تباہ کر دیا، بے عملی کی کیچڑ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ رمضان شریف کی برکت سے اللہ میں بے عملی کی دلدل سے نکال کے اللہ عمل کی وادی میں ہمیں لائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی